بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على صيد الشهداء مع اولاده واصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين ورحمة للعالمين. عني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين في يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلى الله عليه وسلم. مومنین کرام کا عرض کیا تھا کہ رب العزت کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم کو ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا. خداوند عالم نے ہمارے نبی کو سلسلہ انبیاء کا ختم کرنے والا قرار دیا ہے. خاتم النبیین. اور سرکار کی حدیث بھی ہے: انا خاتم النبیین ولا نبی بعد. میں سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اور الحمدللہ اہل تشیع کے پاس ہم ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں. ہم رسول اللہ کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے ہیں اور ہم یہ بھی نہیں مانتے ہیں کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو جب خاتم النبیین کی نص آ گئی تو پھر نبی ہونے کا معنی ہی کیا ہے. لیکن ہمارے پاس ختم نبوت پر جو سب سے بڑی روشن دلیل ہے وہ پیغمبر کا غدیر میں یہ فرمانا: من کنت مولا فهذا علی المولا. یہ حدیث غدیر یہ خود ختم نبوت کی دلیل ہے. نبی کریم نے اپنے بعد اپنے جانشین کا جو تعارف کروا دیا، ان کی ولایت کا جو اعلان فرما دیا، یہ خود دلیل تھی کہ اب نبوت کا باب بند ہو گیا، امامت کا دور شروع ہو گیا. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بھیجا تو سب انبیاء کے آخر میں، لیکن خداوند عالم نے سب سے پہلے خلق اسی ہستی کو فرمایا. آقا کا نور اللہ نے سب سے پہلے خلق فرمایا. خلق اول. یہ حدیث سب کو یاد ہے کہ نبی کریم نے فرمایا: اول ما خلق اللہ نوری. اللہ پاک نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. اچھا، یہاں پر میں عرض کروں کہ فریقین کے ہاں اول مخلوق کیا ہے، یہ خود ایک بحث ہے کہ سب سے پہلی مخلوق کون سی ہے. فریقین کے ہاں روایات ہیں، ہمارے ہاں بھی روایات ہیں. کافی شریف میں جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے کتاب العقل والجہل.
اس میں حدیث موجود ہے اول ما خلق اللہ العقل، آقا نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ ایک حدیث میں فرمایا اول ما خلق اللہ العلم، اللہ نے سب سے پہلے علم کو پیدا کیا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا۔ اچھا، جب سب سے پہلے کی بات ہوتی ہے تو یہ بات ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ جب ہم کہیں گے نا کہ سب سے پہلے پیدا کیا تو سب سے پہلے تو کوئی ایک ہی شے ہو سکتی ہے، ساری چیزیں تو اول نہیں ہو سکتی۔ نور اول ہے تو عقل اول نہیں، عقل اول ہے تو علم اول نہیں، علم اول ہے تو لوح اول نہیں، لوح اول ہے تو قلم اول نہیں، تو اول تو کوئی ایک ہی شے ہو۔ علم اصول الفقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ الجمع اولا مہما امکن من الطرح، اگر احادیث میں تمہیں کہیں اختلاف نظر آ رہا ہو تو علماء اصولین فرماتے ہیں ان احادیث کو ترک کر دینے سے، چھوڑ دینے سے بہتر ہے کہ کوئی ایسا جامع مفہوم تلاش کرو کہ حدیث چھوڑنی نہ پڑے، اس کو حل کیا جائے مسئلے کو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ساری احادیثیں صحیح ہیں، اور اگر یہ ساری صحیح احادیث ہیں تو پھر مسئلہ حل کیسے ہو کہ اول مخلوق کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اول مخلوق وہی ایک حقیقت محمدیہ ہے، اور یہ ساری اسی ایک حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں۔ اسی حقیقت کو نور کہا گیا ہے، اسی کو عقل کہا گیا ہے، اسی ہستی کو علم سے تعبیر کیا گیا، اور وہی ہستی لہو بھی ہے اور قلم بھی۔ اقبال نے بھی کہا لہو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ تو سرکار کو لہو قلم کیوں کہا گیا؟ عربی بڑی وسیع زبان ہے، اردو چھوٹی زبان ہے۔ لہو کسے کہتے ہیں؟ لہو ہم مانا کیا کرتے ہیں؟ تختی۔ تختی اب کئی طرح کی تختی، چاندی کی بنی ہوتی ہے، لکڑی کی ہوتی ہے، ہاں جی، وغیرہ وغیرہ۔ لوح عربی میں ہر اس شے کو لوح کہتے ہیں جس پر نقوش ابھارے جاتے ہیں، کچھ لکھا جاتا ہے، کوئی نقش بنائے جاتے ہیں، اس کو لوح کہتے ہیں۔ اور قلم کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں نا جس سے لکھا جاتا ہے۔ عربی میں قلم کا معنی ہے ہر وہ شے جس سے نقوش ابھارے جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ منبت کاری کرتے ہیں، منبت کاری سمجھ تو یہ جو دھات کے برتن ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے بنے ہوتے ہیں، گلدان بنے ہوتے ہیں، وہ ان پر نقش و نگار بناتے ہیں، کندہ کاری کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں منبت کاری۔ اچھا، جن وہ آلات سے منبت کاری کرتے ہیں انہیں بھی قلم ہی کہتے ہیں۔ تو بھائیو، اول مخلوق حقیقت محمدیہ ہے، اس کو لوح اس اعتبار سے کہا گیا کہ پہلی ذات تھی جس پر نقش توحید ابھرا ہے، اور قلم اس اعتبار سے کہا گیا لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب آپ کو میں خلق نہ کرتا، میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، تو جس کی مدد سے کائنات کے یہ نقوش ابھرے ہیں اس کو بھی قلم ہی کہا گیا۔ سالو سامعین گرامی، یہ بڑی پرانی بات ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک، حدیث معرفت نورانیہ، منہاج البراء شرح نہج البلاغہ، مولا حبیب اللہ خوئی نے پہلی جلد میں امیر علیہ السلام کی سب سے طولانی اور مفصل حدیث کو ذکر کیا، حدیث معرفت نورانیہ۔ اس میں مولا امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کے نور کو خلق کیا، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، ایک ذات وحدت تھی، عدم کا سناٹا تھا، اللہ نے عدم کے سناٹے کو توڑا، اپنے محبوب کے نور کو خلق کیا۔ مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت سے کچھ بحر خلق فرمائے، کچھ حجابات خلق فرمائے،
اور یہ سرکار کا جو نور تھا وہ ایک ایک بحر میں کئی ہزار سال تک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ یقین کیجئے وہ تو روایت پڑھ کے بندہ حیران ہوتا ہے، کئی ہزار سال ایک ایک حجاب میں رہے، ایک ایک بحر میں رہے، اور کس بحر میں کس حجاب میں کیا تسبیح کی یہ امیر المومنین نے سب بتایا ہے۔ یقین کیجئے اس روایت کو پڑھ کے یوں لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی خلقت تو کل کی بات ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق تو کل کی بات ہے، اللہ نے اس نور کو کئی ہزار سال پہلے خلق فرمایا، اور اس لیے تو نبی کریم نے فرمایا تھا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، مٹی اپنی جگہ پر مٹی اور پانی اپنی جگہ پر پانی، میں اس سے پہلے نبی تھا۔ اچھا آپ مجھے ایمان سے بتائیں رسول اللہ کی مانو یا دنیا کی مانو؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں میں تخلیق آدم سے بھی پہلے نبی تھا، اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کنت ولیًا وآدم بین الماء والطین، اللہ نے مجھے منصب ولایت غدیر میں نہیں دیا، غدیر میں اعلان ہوا ہے، ولایت اسی وقت دے دی تھی جب اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ جب نبی کریم کا نور خلق ہوا کنت نبیًا، میں نبی بنا کے خلق کیا، اور اللہ نے مولا علی کو ولی بنا کے خلق کیا۔ توجہ ہو رہی ہے ذرا؟ اور اگلی بات بھی ذرا سن لو، یہ جو سرکار دو عالم کا نور کن کن حجابات اور کن کن کیفیات سے گزرا ہے اور تسبیح کیا کی، یہ صرف مولا علی علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے سوا کائنات کا کوئی دوسرا بشر نبی کریم کی ان کیفیات کو بیان نہیں کر سکتا، اور مولا علی کیوں بیان کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ خود رسول اللہ نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ تو پھر ماننا پڑتا ہے جن کیفیات سے نور مصطفیٰ گزرا انہی کیفیات سے نور مرتضیٰ گزرا۔ صلوات پڑھ دو آقا کی ذات کے غلام علیہ السلام۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے نور کو خطاب کیا، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، رب نے فرمایا انت حبیبی و صفوتی، تو میرا محبوب ہے، تو میرا مصطفیٰ ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، محبوب اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا، یہ جملہ سب کو یاد ہے حدیث قدسی کا، میں آپ کو پیدا نہ کرتا میں افلاق کو پیدا نہ کرتا۔ توجہ کیجیے گا، یہ جو آقا کا لقب ہے نا حبیب اللہ، یہ خود اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، خود اللہ پاک نے سرکار کو اس حبیب کے لقب سے خطاب کیا، یا حبیبی، اے میرے محبوب۔ حبیب کا معنی کیا ہے؟ محبوب۔ علامہ علی نقی کی نا ایک بڑی معرکۃ الآراء تقریر ہے خلیل اور حبیب کے فرق پر۔ ہماری اردو چھوٹی سی زبان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ اور ہمارے نبی کا لقب حبیب اللہ۔ یہ ہماری اردو میں ہر لفظ کے لیے الگ معنی نہیں ہے، اس لیے ہم دونوں کا معنی اللہ کا دوست کرتے ہیں۔ خلیل اللہ کا معنی بھی اللہ کا دوست اور حبیب اللہ کا معنی بھی اللہ کا دوست، حالانکہ جب لفظ دو ہیں تو معنی دو ہونے چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ خلیل اور حبیب میں فرق یہ ہے، آپ کے دوست بھی دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ بھی آپ کا دوست ہے جو آپ کو چاہتا ہے، اور وہ بھی آپ کا دوست ہے آپ جس کو چاہتے ہیں۔ ان دو میں فرق سمجھ رہے ہو؟ آپ سے جو محبت کرتا ہے نا، جو آپ کو چاہتا ہے وہ آپ کا محب کہلاتا ہے، اور آپ جس کو چاہتے ہیں وہ آپ کا محبوب کہلاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، خلیل میں پوشیدہ معنی محب ہونے کا، خلیل اللہ کا معنی یہ ہے ابراہیم علیہ السلام محب ہیں، اللہ کی ذات محبوب ہے، اور حبیب اللہ میں معنی پوشیدہ محبوب ہونے کا، اللہ محب ہے، ہمارا نبی محبوب ہے۔ اور جو
محب ہوتا ہے نہ محب. پھر وہ محبوب کی ادائیں، ہاں جی، محبوب سے خواہشات خواہش تو کرتا ہے. آپ کا جو محب ہوگا، محبوب ہوگا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ نے انہیں پنڈی بھٹیاں میں آنے کی دعوت تو ضرور دی ہو. ہاں جی، کبھی میرے گھر آئیں، کبھی میرے علاقے میں آئیں. ہاں جی، حافظ آباد کو کیا کہتے ہیں؟ چاولوں کی سرزمین. چاولوں کی نا، چاولوں. آؤ آپ کو چاولوں کی سرزمین دکھائیں. ہاں جی، مجھے تو تحفہ ملا بھی اچھے اچھے چاول. اللہ دینے والوں کے رزق میں اور برکت عطا کرے. تو چاولوں کی سرزمین آئیں پنڈی بٹیاں میں. ہاں جی، آپ کو علاقہ دکھائیں. یہ خواہش ہوتی ہے محب کی محبوب سے. اور محبوب کہتا ہے ٹھیک ہے میاں صاحب، کوئی فرصت ملے گی تو آ جائیں گے. محب کہے گا میاں صاحب اگر گاڑی نہ ہو تو میں گاڑی بھیج دیتا ہوں، ڈرائیور نہیں ہے تو میں ڈرائیور بھیج دیتا ہوں، آپ آئیں ضرور ہمارے علاقے میں. یہ محب محبوب سے خواہش کرتا ہے. ابراہیم محب تھے نا، اللہ کی ذات محبوب تھی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے خواہش کی، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، میرا اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. یہ مردے زندہ کرنا آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ایک نشانی دیکھنے کی تمنا کر رہے تھے. میرا اللہ تو مردے زندہ کرتا ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے مردے کو زندہ کرے گا، دکھا. آرے نہیں دکھا. اچھا آگے سے جواب سنیں. ابراہیم کا محبوب کیا کہہ رہا ہے؟ اولم تؤمن، ابراہیم تو ایمان نہیں رکھتا کہ میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں؟ کہا بلا، فوراً کہا کیوں نہیں پروردگار، ایمان رکھتا ہوں. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، علامہ علیہ نے کمال کا ترجمہ دیا. ایمان رکھتا ہوں، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ دل بے قرار کو قرار آئے. صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد. عین الیقین کی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ دل مطمئن ہو جائے کہ میرا رب مردوں کو کیسے زندہ کرے. اللہ پاک نے فرمایا، قرآن میں سارا واقعہ ہے. 4 پرندے لوگ، مختلف قسم کے پرندے، کوئی کوا، کوئی کبوتر، کوئی، اور فرمایا ان کو ذبح کرو. ذبح کر کے ان کے سار اپنے پاس رکھو اور باقی سارے پرندوں کا گوشت قیمہ کر کے پہاڑوں پہ پھیلا دو. پھر ایک ایک پرندے کو بلا. ہاں، وہ پہاڑوں سے ذرات اٹھ کے وہ جس سر کو پکڑتے تھے پرندے کے، اس کے ساتھ آ کے جڑتے جاتے تھے اور وہ پرندہ بن جاتا تھا. رب نے فرمایا ہم ایسے مردے کو زندہ کریں. توجہ ہو گئی؟ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر. اچھا یہ ہے خلیل اللہ کی منزل. اللہ سے ایک آیت دیکھنے کی خواہش ابراہیم نے کی اور رب نے اپنی نشانی دکھائی. اور جو حبیب اللہ کی منزل ہے، اب ذرا وہ سنیے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک و پاکیزہ وہ ذات جو راتوں رات اپنے عبد کو لے گئی. کہاں لے گئی؟ الی المسجد الاقصی. اچھا سن لیجیے ایک بات کی وضاحت. اس مسجد اقصی سے جو قرآن میں آیا نا، اس کا یہ مسجد اقصی جو اسرائیل کے قبضے میں ہے، یہ مراد نہیں ہے. اقصی یہ افعل تفضیل کا صیغہ ہے. اقصی کا معنی ہے بلند ترین اور دور ترین، اور مسجد کہتے ہیں مقام سجدہ. مسجد کا معنی ہے سجدے کی جگہ. اللہ فرماتا ہے پاک و پاکیزہ وہ ذات جو اپنے عبد کو راتوں رات لے گئی مسجد الحرام سے ایک انتہائی دور ترین نقطہ سجود اور منزل سجود پر. اللہ محب ہے نا، محب ہے نا.
کہ نبی پاک ہے محبوب، رب نے اپنی سواری بھیجی، رب نے اپنی، اور اس سواری کا نام کیا ہے؟ براق۔ اصل میں براق، براق نکلا برق سے، برق کہتے ہیں کسی کو؟ بجلی کو، جو کہتے ہو ہم جیسے ذرا حق سے لا بجلی کو، سلوات تو پڑھو سارے حضرات اللہ۔ انتہائی تیز رفتار براق۔ اللہ پاک نے جبرائیل آ گئے، خادم بھیج دیے، براق بھیج دی، اور راتوں رات چشم زدن میں منزلیں طے ہو، اور کہاں پہنچے؟ منزل جہاں جبرائیل بھی روک گئے، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اس مقام پہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ یہ نا ہمیں سمجھانے کے لیے، آخر ہمیں کسی لفظ کے ذریعے سمجھانا تھا نا۔ اللہ پاک بتا رہا ہے کہ میرا محبوب میرے کتنے قریب ہے، دنا فتدلا، اتنا قریب کہ محب اور محبوب میں 2 کمان کا فاصلہ، 2 کمان۔ اگر اللہ فرماتا نہیں 2 کمان نہیں، او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب، اور اس سے آگے کتنا قریب ہے یہ ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں لے کیوں گیا اللہ؟ اب سنیے، ابراہیم محب تھے نا، محبوب سے ایک آیت دیکھنے کی تمنا کی، اور ہمارے نبی ہیں محبوب خدا، اور اللہ فرماتا ہے میں اس لیے لے گیا معراج پر، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، میں اپنی آیات اور نشانیاں اپنے محبوب کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تاکہ میں اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں، یہ ہے حبیب اللہ کی منزل، یہ ہمارے رسول اللہ کا مقام۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر، اور دیکھو کتنا بلند کیا کہ جہاں جہاں جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا گونجے گی، وہیں پر محمد الرسول اللہ کی صدا گونجے۔ بولو یار، اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، نماز میں تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد، اور خدا کی قسم اتنا بلند کیا اپنے محبوب کے نام کو، آپ کروڑ مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو، آپ کا وجود پاک نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں ہوگا۔ اور روایت کہتی جب قیامت کا دن ہوگا نا تو مؤذن رسول جناب بلال، او بھائی اخلاص چاہیے، نہ شکل نہ صورت، اخلاص چاہیے۔ یعنی روایت یہ بتا رہی ہے کہ دنیا میں بھی رسول اللہ کے مؤذن تھے، اور قیامت کے دن بھی میدان قیامت میں جناب بلال ہی اذان بلند کرے۔ لوگوں نے اعتراض کیا تھا رسول اللہ کے انتخاب پر، ہاں جی، وہ تو حبشی تھے، سیاہ فام تھے، موٹے موٹے ہونٹ اور لکنت تھی زبان میں بھی، اور شین کا تلفظ بھی نہیں کر سکتے تھے، اشہادو نہیں پڑھ سکتے تھے، اشہادو پڑھتے تھے، سین پڑھتے تھے، اور لوگوں کو اعتراض کا بہانہ بھی مل گیا، یا رسول اللہ کوئی اچھا سریلا، ہاں جی، تو منہ مؤذن رکھیں، یہ تو شین نہیں کہہ سکتا۔ تو نبی کریم نے پتہ کیا فرمایا؟ سین و بلال شین عند اللہ، فرمایا اللہ کے نزدیک بلال کی سین بھی شین ہے۔ اب دیکھیے نبی پاک کے زمانے بلال کی اذان کھجور کے تنوں سے، 10 تنوں سے بنی ہوئی مسجد اور کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چھت جو تھی، خدا کی قسم دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، کیسر و کسرا کو ہلا کے رکھ دیا، اور آج قیمتی ترین کائنات کا پتھر بھی، ستون بھی، اے سی بھی، اور جھکے امریکہ کے آگے۔ صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔
میری بات پہنچی آپ تک؟ کیا اخلاص تھا جناب بلال کا. ماشاءاللہ. قیامت کا دن جناب بلال جب آئیں گے تو وہاں بھی یہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. صلوات پڑھو آقا کے ذات کے سارے. تو بات ہو رہی حبیب اللہ، ہمارے آقا کا لقب ہے. آپ ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے آشنا ہیں. ان کے جو والد بزرگوار تھے نا، ان کا نام تھا مولانا قلب عابد، لکھنؤ میں. ہمارے وہ بھی بہت بڑے عالم تھے. ان سے ایک عیسائی نے پوچھا، ایک غیر مسلم نے سوال کیا کہ آپ کے نبی کا لقب حبیب اللہ ہے اور حبیب اللہ کا لقب قرآن میں ہے ہی نہیں. اور بات تو ٹھیک ہے، باقی انبیاء کے جو القاب ہیں وہ اور ان کے مشتقات قرآن میں ملتے ہیں. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، آیت قرآن. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا اور موسیٰ کلیم اللہ ٹھہرے، قرآن. آپ کے نبی کا لقب ہی نہیں قرآن. اب بظاہر ایک غیر مسلم کا سوال ہے تو جاندار ہے، لیکن جو ڈاکٹر نے، ان کے والد نے، قلب عابد نے، مولانا نے جو جواب دیا نا، وہ جاندار بھی اور شاندار بھی. انہوں نے فرمایا کہ باقی انبیاء کی طرح اگر ہمارے نبی کا بھی لقب صرف قرآن میں ذکر ہو جاتا تو پھر ہمارے نبی کا امتیاز اور فرق دوسرے انبیاء سے کیا رہتا. انہوں نے فرمایا، سنیے گا جواب سنیے، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہا ہے، لیکن پورے قرآن میں رب نے یہ کہیں بھی نہیں فرمایا جو ابراہیم کی اتباع کر لے گا میں اسے بھی خلیل بنا لوں گا. بات تو یہ تھی جو آپ پتہ نہیں پہنچنے میں دیر کر دی. اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا ہے، لیکن رب نے یہ تو کہیں نہیں کہا جو موسیٰ کی اتباع کر لے اسے بھی کلیم بنا لوں گا. فرمایا یہ شرف اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیا ہے کہ قرآن میں فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب کہہ دو اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، میں رسول کی اتباع کرو، اللہ تمہیں بھی اپنا حبیب بنا لے. ہمارے یہ کیا عظمت ہے یار، جو رسول اللہ کی اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کی تم اتباع کر لو تو میں تمہیں بھی اپنا محبوب بنا، تمہیں بھی اپنا حبیب بنا. اللہ اکبر، کیا خوبصورت نام رکھا محمد. صلوات تو پڑھو آپ کے نام. سنیے، میں التماس کروں گا خدا کے لیے، ہمارے معاشرے میں یہ بیماری ہے، کیا کیا جائے، نام اچھے اچھے ہوتے ہیں لوگوں کے، لیکن وہ جو نیک نام، کیا نیک نیم کیا کہتے ہیں اس کو، بگاڑ کے نام لینا، یہ غلط ہے. بالخصوص اگر کسی بچے کا اور کسی شخص کا نام آقا کے نام پر ہے تو اس کو نام کبھی بگاڑنا نہیں، اس کو صحیح نام کے ساتھ محمد پکارنا ہے. جو حضرات عرب میں آتے جاتے رہے ہو، ایک بات ان کی مجھے پسند ہے، محمد. وہ کسی کو بھی پکاریں گے، نام کسی کا بھی ہوگا لیکن وہ محمد پکاریں، محمد. اور ہم جس کا نام محمد ہے اس کو پتہ کیا پکارتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، صلوات پڑھ دو ذرا صاحب. بگاڑ کے پکار. اللہ گواہ ہے روایت کا ذمہ دار. اور شیعہ سنی کیا یہ روایت؟ قیامت کا جب دن آئے گا، ایک گناہگار بندہ، ملائکہ اس کو لے کے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، نام اس کا محمد، نام اس کا محمد رکھا اس کا ماں باپ نے، گناہگار، ملائکہ جہنم کی طرف لے کے چلیں گے. ارشاد رب العزت ہوگا ملائکہ روکو اس کو بھی ٹھہرو. ارشاد ہوگا کہ اے میرا بندہ، تو نے میری نافرمانی معصیت کرتے ہوئے حیا کیوں نہ کی؟ میری نافرمانی کرتے ہوئے تو نے حیا نہیں کی.
رب فرمائے گا اب تیرا نام ہے محمد، مجھے حیا آ رہی ہے تجھے جہنم میں ڈال دے۔ خدا کی قسم لفظوں کا ذمہ دار اللہ پاک فرمائے گا تیرے ماں باپ نے تیرا نام میرے محبوب کے نام پر محمد رکھا ہے، مجھے اپنے محبوب سے شرم آتی ہے کہ اپنے محبوب کے ہم نام کو جہنم میں ڈال۔ یہ نام گناہگاروں کی شفاعت کا سبب بن جائے گا، اور اس نام کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا اس نام کا احترام ہے، اس میں کوتاہی نہ کیا کرو، اور الحمدللہ آپ کوتاہی کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی خیال کرو کوتاہی نہ ہو، اس لیے کہ آقا نے فرمایا من سمع اسمی ولم یصلی علی فقد جفانی، جو میرا نام سن کر مجھ پر درود نہیں پڑھتا وہ میرے حق میں جفا کرتا ہے۔ آپ وفادار قوم و جفاکار نہیں۔ صلوات بلند آواز سے توجہ ہوگی دوستو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن نے ہماری کچھ ذمہ داریاں بیان کی، کچھ فرائض ہیں رسول اللہ کے حوالے سے ہمارے اوپر۔ اجازت ہے تو میں دو چار عرض کر دوں۔ ایک فریضہ وہ آقا سے محبت کرنا ہے، رسول اللہ سے محبت کرنا ہے، واجب ہے محبت پیغمبر اکرم سے۔ وہ کیا اقبال کا شعر ہے نا کہ محمد سے وفا تو ہے تو ہم پہ ہے، اللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم پہ ہے۔ رب کائنات اب بجلی آئے تو بات بنے گی۔ آوازیں بلند تر صلوات۔ جی جی ٹھیک ہو، صلوات پڑھ دیجئے سارے حضرات۔ اس شعر کا معنی سمجھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، اس کا مطلب یہ ہے وہی بات آئی، اللہ کی ذات محب ہے، ہمارا نبی اللہ فرماتا ہے تم میرے محبوب کے وفادار بن جاؤ، میں محبوب کے نام پہ ساری کائنات تیرے حوالے کروں۔ ایسا بھی کوئی محب دیکھا ہے، ایسا بھی کوئی عاشق دیکھا ہے؟ میرے محبوب کی اتباع کرو، لٹا دوں کائنات ساری، لو قلم تیرے حوالے، خود تقدیر لکھتا رہے اپنے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ وفا تو کرو، رسول اللہ کے وفادار تو بنو، میرے محبوب کی تابع داری تو کرو، میرے محبوب کی اطاعت تو کرو، محبت تو کرو۔ محبت واجب ہے رسول اللہ سے، اور قرآن نے رسول اللہ کی محبت کا معیار کیا بتایا؟ سورہ مبارکہ توبہ آیت پڑھنے لگا ہوں، ارشاد ہوا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ قرآن میں آیت ہے، اللہ پاک اپنے محبوب کی محبت کا معیار بتا رہا ہے۔ کس معیار پہ محبت کرو میرے محبوب سے؟ اللہ تعالیٰ نے 8 چیزیں گنوائی ہیں، وہ 8 چیزیں آپ نے میرے ساتھ گننی ہیں۔ قل ان کان آباؤکم، محبوب کہہ دو اگر تمہارے ماں باپ آبا و اجداد ایک
تو ابناؤکم تمہارے بیٹے اولاد 2، و اخوانکم تمہارے بھائی 3، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں 4، و عشیرتکم اور تمہارا قوم قبیلہ خاندان 5، و اموال اقترفتموها اور جو وہ تم نے مال اکٹھا کیا بینک بیلنس بنایا 6، و تجارت تخشون کسادها اور وہ تمہارا بزنس کاروبار جو بڑی مشکل سے تم نے سیٹ کیا اور جس کاروبار کے مندہ ہو جانے کا، مارکیٹ بیٹھ جانے کا تمہیں ڈر اور خوف لگا رہتا ہے 7، و مساکن ترضونها اور وہ جو گھر تم نے بنائے کوٹھیاں بنگلے اور جن گھروں پر تم بہت راضی ہو 8۔ یہ 8 چیزیں سنی آپ نے۔ اس کے بعد رب کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر تم مومن نہیں فاسق ہو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ اور دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ یہی 8 چیزیں ہوتی ہیں انسان جن سے محبت کرتا ہے۔ محبت دنیا، یہی 8 چیزیں ہیں دنیا میں انسان کی محبت کا مرکز ہیں، محور ہیں۔ ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے ہوتی ہے، بیویوں سے ہے، بھائیوں سے ہے، اپنا قوم قبیلہ اچھا لگتا ہے، مال پیارا لگتا ہے جو کمایا ہوتا ہے۔ ایسے تو نہیں محاورے بنے ہوئے کہ دمڑی جائے چمڑی نہ جائے، کہتے ہیں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ ہاں، کاروبار انسان بڑی مشکل سے سیٹ کرتا ہے، وہ کاروبار بڑا محبوب ہوتا ہے۔ ہاں جی، لوگ اہم ترین کام چھوڑ دیتے ہیں کاروبار کے لیے، نہیں کرتے۔ ایسا ہی ہے جی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور پھر گھر انسان بڑی محنت سے بناتا ہے، وہ گھر بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ محبت کا محور ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان ساری چیزوں سے بڑھ کر اگر محبت کرو گے نا میرے محبوب سے پھر مومن بنو گے، ورنہ تم فاسق رہو گے۔ دنیا کی ہر محبت سے بڑھ کر محبت رسول اللہ سے کرنی۔ اچھا، یہ تو ہے سورہ توبہ کی آیت۔ اب اس کے ساتھ سرکار کی حدیث پڑھنے لگا جو متفق ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا لا یکون العبد مومنا، اچھا یہ لفظوں میں اختلاف ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ لا یکون منکم مومنا حتی اکون احب الیہ من نفسہ، تم کوئی بندہ مومن اس وقت نہیں بن سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ بولو مومن تب بنو گے کہ مجھے اپنی جان سے اگر کوئی مشکل آ جائے، رسول اللہ پر آنچ نہ آئے، اپنی جان قربان کر دو۔ تو اب رسول کو میدان میں چھوڑ کر کو بھاگ جائے، صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد، پھر صلوات پڑھ دو سارے غلام نواز۔ اس نے اپنی جان کو محبوب رکھا یا رسول اللہ کو محبوب رکھا؟ اطرتی من اطرت و اہلی من اہل، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ رکھے، میرے اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ سمجھو محبت واجب ہے میرا بھائی رسول اللہ سے۔ خوبصورت حدیث ہدیہ کر رہا ہوں، تھکاوٹ دور ہو جائے آپ کی۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنی محبت کی کوئی نشانی تو بیان کر دیں تاکہ ہمارے بھی دل مطمئن ہو جائیں کہ ہم رسول اللہ کے محب ہیں، ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں۔ جب سائل نے سوال کیا، مولا علی علیہ السلام پیغمبر کے پہلو میں بیٹھے تھے، نبی کریم نے مولا علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا میری محبت کی نشانی میرے بھائی علی کی محبت ہے۔ اب ایک اور حدیث جس میں صراحت کے ساتھ رسول اللہ نے فرمایا یا علی من احبک فقد احبنی، شیخ سنی کہ حدیث نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ یا علی جو آپ سے محبت کرے گا نا وہی مجھ سے محبت کرے گا، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور پھر جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے
اس حدیث کا نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی رسول اللہ نے فرمایا مولا علی کی محبت یہ رسول اللہ سے بھی محبت ہے، اللہ سے بھی محبت۔ ایک اور حدیث سن لو، آپ کی سماعتوں کی نظر، نبی کریم نے مولا، یہ شیعہ سنی نے لکھا، مولا علی علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا یا علی کاذب من زعم انہ یحبنی ویبغضک، یا علی جھوٹ بولتا ہے وہ شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے تجھ سے بغض رکھے۔ جھوٹا ہے وہ شخص جو رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور رسول کے بھائی سے بغض رکھے، مولا علی سے بغض رکھے، وہ رسول اللہ سے محبت والے دعوے میں سچا نہیں۔ تو ایک تو سرکار سے محبت کرنی، دوسری ہماری ذمہ داری پتہ کیا ہے؟ جس آیت کو میں نے آغاز میں پڑھا، وظائف اور فرائض اور بھی بہت ہیں لیکن وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ رسول اللہ کی حیات مبارکہ، رسول اللہ کی زندگی اسوہ عمل ہے، اسوہ نمونہ عمل ہے تمہارے لیے۔ کمال نہیں ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی سیرت کو اپناؤ، میرے محبوب کی سنت پر چلو، اور ہم رسول اللہ جیسی عظیم کائنات میں ذات اور ہستی کے ہوتے ہوئے ہم مغرب کی تقلید کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم یورپین سٹائل پسند کر رہے ہیں۔ بولو، جوانوں کی حجامتیں دیکھو آج کل کیا جی، ان کی داڑھیوں کا سٹائل دیکھو، ان کے لباس دیکھو، ٹانگیں ننگی کر کے پھر رہے ہوتے ہیں بازاروں میں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ تم مسلمان ہو، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی پیروی کرو، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرو۔ مولا امیر المومنین کا وصیت نامہ، شہادت سے پہلے، ضرب لگنے کے بعد امیر المومنین نے وصیت کی، پہلے جملے وصیت کیے ہیں، اوصیکم اللہ تشرکوا باللہ، ایک وصیت میری یہ ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہ بنانا، دوسری میری وصیت یہ ہے کہ رسول اللہ کی سنت کو ترک نہ کرنا، پیغمبر کی سنت پر چلنا۔ اور یاد رکھو کربلا میں امام حسین علیہ السلام جو تشریف لائے، مولا حسین علیہ السلام کا ایک خط کا جملہ، ایک وصیت کا جملہ، جب مدینہ سے چلے جناب محمد حنفیہ کے نام جو وصیت نامہ تاریخ نے محفوظ کیا، اس میں یہ جملہ ہے جس میں فرمایا میں کربلا کیوں جا رہا ہوں؟ اسیرہ بسیرت جد رسول اللہ، میں دنیا کو بتاؤں میرے نانا رسول اللہ کی سیرت کیا تھی، میرے نانا رسول اللہ کا کردار کیا تھا، سیرت رسول بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو آباد کیا ہے۔ اور بصرہ والوں کو جو خط لکھا مولا حسین علیہ السلام نے کربلا پہنچ کر، وہ خط یہ تھا، اس کے دو جملے یہ ہیں، اولا ترون ان السنت قد امیتت والبدعۃ قد احییت، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میرے نانا کی سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہے اور بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے، میرے نانا کے طریقے پر اور طریقے دین بنائے جا رہے ہیں، میں حسین آیا ہوں کربلا میں، آؤ میرا ساتھ دو، میں بدعتوں کو ختم کروں اور نانا کی سنتوں کو زندہ کروں۔ میرے دوستو، یہ عزاداری، یہ اس محسن اسلام اور محسن انسانیت کی یاد ہے۔ آج ایک سنی، دیکھو سنی کس لیے سنی کہلاتا ہے؟ سنت سے سنی ہے نا، کہ ہم رسول اللہ کی سنت کے پیروکار ہیں۔ الحمدللہ شیعہ بھی اس حوالے سے اہل سنت ہیں، چونکہ سب الحمدللہ ہم سب کے لیے رسول اللہ کی سنت کی پیروی لازم ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ من کنت مولا و فاز علی مولا، یہ بھی تو رسول کی سنت ہے۔ مولا علی کو مولا ماننا یہ بھی رسول کا فرمان ہے۔ تو بھائیو آؤ، یہ کربلا مولا حسین علیہ السلام نے بچے قربان کروائے ہیں، بھائی ذبح ہوئے ہیں، مہمان مارے گئے ہیں، بطول کا گھرانہ اجڑ گیا، پیغمبر کا گھر برباد ہو گیا، یہ ساری قربانیاں اولاد رسول کی، رسول اللہ کی اس شریعت کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے اور رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔
اللہ اکبر۔ یقین کیجئے دوستو، ہمارے کروڑوں سلام ہیں کربلا کی ماؤں کو، ماؤں کو۔ اگر بازار میں لڑائی ہو جائے نا، لڑائی، مائیں بچوں کو اندر بلا لیتی ہیں، کنڈی لگا دیتی ہیں، باہر نہیں جانا، لڑائی ہے، خطرہ ہے۔ کیا کربلا کی مائیں تھیں، عاشور کی شب ہر ماں اپنے بچے کو سامنے بٹھا کے یہی کہہ رہی تھی کل قربانیوں کا دن ہے، سب سے پہلے آقا حسین پہ قربان ہونا ہے۔ اللہ گواہ وہ مائیں رو رہی تھیں، وہ مستورات رو رہی تھیں جن کی اولاد نہیں تھی۔ کاش میرے پاس بھی اولاد ہوتی، میں بھی فاطمہ زہرا کے لال پر اپنے بچے قربان کر کے قیامت کے دن رسول کی بیٹی کے سامنے سرخرو ہو، میں بھی عرض کرتی اے مولا حسین کی ماں، میں نے بھی اپنا بیٹا قربان کیا تیرے حسین پر۔ کیا جذبے کربلا والوں کی ماں! جب عام ماؤں کے یہ جذبے تھے تو جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا جذبہ کیا ہوگا؟ شب عاشور بیٹوں کو سامنے بٹھا کے فرما رہی تھی بیٹو، میرے اون محمد بیٹو، تمہیں بھی میں نے پالا ہے، علی اکبر کو بھی میں نے پالا ہے، لیکن علی اکبر ہے میرے بھائی حسین کا بیٹا، اور علی اکبر ہے میرے نانا کی تصویر، علی اکبر ہے ہم شکل پیغمبر۔ بیٹا علی اکبر نہ جانے پائے میدان میں، پہلے تم نے جانا اور اپنی جان قربان کرنا آقا حسین علیہ السلام۔ میں اس مقام پہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا جو اثار و جذبہ ہے وہ بھی دو جملے ضرور کہوں گا۔ بیمار تھے، مولا نے روک دیا اور مدینہ میں رکے رہے۔ 28 رجب کو جب امام حسین علیہ السلام چلے نا مدینہ سے، میرے آقا نے اپنی بہن سے فرمایا زینب بہن، میں جانتا ہوں تیرے بغیر میرا مشن مکمل نہیں، دین خدا کی عبادت اور نانا کی شریعت کی عبادت اگر تو میرا ساتھ نہ دے گی یہ مشن مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن بہن، نانا کی شریعت کا ہی تو حکم ہے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار تیرے شوہر ہیں، وہ آپ کے مالک ہیں، وارث ہیں۔ جب تک عبداللہ اجازت نہ دے میں آپ کو لے جا نہیں سکتا، لہذا جناب عبداللہ کی اجازت ضروری۔ آقا زادی بنت امیر المومنین جناب عبداللہ کے پاس آئے۔ جناب عبداللہ نے جب بی بی کی حالت دیکھی نا، اے بنت امیر المومنین، آپ کے چہرے پر اداسی، عرض کی آپ میرے سرتاج ہیں، میرے مالک ہیں، میرے شوہر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا بھائی عازم سفر ہے، میں اگر آپ مجھے روک دیں گے نا، میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گا، مجھ پر آپ کی اطاعت واجب ہے۔ لیکن اے میرے ابن عام، میں اپنی دل کی کیفیت بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، اگر میں بھائی کے ساتھ جا نہ سکی نا تو میں زندہ بھی نہیں رہ پاؤں، میں بھائی حسین کے بغیر جی نہ سکوں۔ جناب عبداللہ نے فرمایا اے بنت امیر المومنین، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ آقا امیر المومنین نے جب آپ کے ساتھ میرا عقد پڑا تھا نا، اس نکاح میں مولا امیر نے شرط یہ رکھی تھی جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب بھی ساتھ جائے گا۔ میں روک نہیں سکتا، لیکن میں نے آقا حسین علیہ السلام کی جو گفتگو سنی ہے، آنے والے حالات مجھے کوئی اچھے نظر نہیں آتے۔ اے بنت امیر المومنین، اکیلے نہ جائیں، اون محمد کو بھی ساتھ لیتی جائیں۔ اور کیوں ساتھ لیتی جائیں؟ آپ کے نانا رسول اللہ نے فرمایا ہے صدقہ مصیبتوں کو ٹال دے۔ آپ کے جد نے فرمایا صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ اگر سفر میں بھائی حسین پہ کوئی مصیبت آ جائے، ایک میری طرف سے صدقہ کر دینا، ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آزاداروں، آ گئی صبح عاشور، شہزادے آئے، مامو جان ہمیں اذن جہاد دیجیے۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا تم تو میری بہن کے بیٹے ہو۔ مظلوم روئے، بچوں نے اصرار کیا، آقا اجازت نہیں دیتے۔ یہ ایک ایران کے خطیب کا جملہ ہے، اگر سن لو گے نا تو عبادت ہو جائے گی۔ جناب اون نے عرض کی مامو جان آپ ہمیں اجازت نہیں دے رہے، آپ تو جانتے ہیں نا اولاد کے سامنے ماں کو تماچا لگے، اولاد کے دل پر کیا، آپ ہمیں اجازت نہیں دے رہے، آپ چاہتے ہیں ماں کو تازیانے لگتے دیکھتے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اصرار کے بعد بھی آقا نے اجازت نہیں دی۔ خیمے میں آئے، آقا زادے نے فرمایا بیٹا تم ابھی زندہ ہو؟ اماں کیا کریں، مامو اجازت نہیں دیتے۔ خود آقا زادی نے بچوں کے ہاتھ پکڑے، بھائی کے پاس، بھیا آج تک آپ نے بہن کی کسی خواہش پر نہیں ٹھکرایا، آج تک میرا کوئی سوال رد نہیں کیا، بھیا میرے بچوں کی قربانی قبول کر رہے ہیں، ان کو میدان میں جانے کی اجازت ہے۔ مظلوم کربلا روئے اور فرمایا آج تو آل محمد کی قربانیوں کا دن ہے، میں کیسے روکوں گا؟ آقا میرے ساتھ آئیے۔ میری آقا زادی بھائی کو خیمے میں لائی اور دو چھوٹے چھوٹے امامے نکالے۔ آقا میں نے کب سے یہ دو امامے سنبھال رکھے ہیں، ایک بابا حیدر کرار کا امام ہے، ایک چچا جعفر طیار کا امام ہے، دونوں امامے بچوں کے سر پہ سجا۔ شہزادوں کو وصیت کی بیٹو تم جاؤ میدان میں جہاد کرنا، تم کو دو طرف سے شجاعت وراثت میں ملی ہے، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، میدان میں جانا تو تمہیں بتانا نہ پڑے کہ کس کے پوتے ہو اور کس کے نواسے، تمہاری جنگ بتائے کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تمہاری جنگ بتائے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو۔ ایک شہزادے کو مولا حسین نے سوار کیا، ایک شہزادے کو مولا عباس نے سوار کیا، جاؤ بیٹا اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ شہزادے لڑ رہے ہیں، حیدر کرار کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے، جرأت و بہادری سے نہ لڑتے تو کون لڑتا، کون لڑتا؟ عمر ابن سعد کہتا ہے میں حیران ہو گیا جب میں نے یہ دیکھا کہ علی کی بیٹی کے بیٹے آ گئے۔ وہ بدبخت کہتا تھا، حیران ہو کے کہتا تھا کائنات میں ایسی بہنیں بھی ہوتی، ایسی بہنیں بھی۔ اللہ اکبر۔ کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ شہزادے جب گرے نہ گھوڑے سے، عاشور کے دن یزیدیوں کا طریقہ یہ تھا، بس آخری جملہ کہنے لگا ہوں، جب کسی مولا حسین کے ساتھی کو شہید کر لیتے تھے تو پھر ڈھول بجاتے تھے، طبل بجاتے تھے، طبل گونجتے تھے تو یہ نشانی ہوتی تھی کہ مولا حسین علیہ السلام کا کوئی ساتھی مارا گیا۔ آقا زادی نے جب شہزادوں کو روانہ کر دیا نا، ابھی بھی خیمے میں انتظار میں، ایک مرتبہ جب طبل بجنے کی آواز آئی، میری آقا زادی نے سر سجدہ خالق میں رکھ دیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے، زینب کی کمائی بھائی کے کام آ گئی، زینب کے بچے بھائی حسین کے